अगर अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया को मुसलमान बना दे। जरा इस वीडियो को देखिए। وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے. تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے. اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ سننے میں سوال بڑا تگڑا لگتا ہے نا؟ لیکن رکیے، خالد بن ولید ہو یا مکہ کے عام، کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھایا گیا. وہ قرآن کے ترک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے پربھاوت ہو کر مسلمان بنے تھے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو 3 پارٹ میں آئے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا پارٹ. پہلی بات، یہ بھائی 2 الگ چیزیں ملا رہا ہے. ایک ہے اللہ کی طاقت کہ وہ چاہے تو سب کو زبردستی مومن بنا، دوسری ہے ظلم کو روکنا. یہ دونوں الگ مسئلے ہیں، پر قرآن انہیں کبھی نہیں ملاتا. سورہ یونس آیت 99 اللہ خود کہتا ہے، اگر میرا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے؟ سوچئے، یہ سوال اللہ خود پوچھ رہا ہے. مطلب صاف ہے، طاقت ہے مگر مجبوری کا ارادہ نہیں. اور سورہ بقرہ آیت 256 دین میں کوئی زبردستی نہیں. بس یہی سوال کا پہلا جواب مل گیا. اب سنیے تاریخ کا سب سے دھماکے دار سنیے. 13 سال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تڑپایا گیا، مارا گیا، بوائکاٹ کیا گیا، گھر چھڑوایا گیا. پھر آیا وہ دن فتح مکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. پوری طاقت ہاتھ میں تھی. یہی موقع تھا تلوار کی نوک پر سب کو کلمہ پڑھانے کا. لیکن کیا ہوا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ تم سب آزاد ہو. رک کر سیدھا دیکھتے ہوئے کسی کو مجبور نہیں کیا گیا. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے. ایک اور چیز، جدیہ سسٹم. غیر مسلم ٹیکس دے کر اپنی مذہب پر رہ سکتے تھے. مصر کے کوپٹک عیسائی آج تک ہے، ایران کے زرتشتی آج تک ہے. اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو یہ لوگ آج تک بچتے ہی نہیں. یہ اتہاس خود بول رہا ہے. تو جنگ کس لیے ہوئی؟ سورہ بقرہ آیت 190 ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، حد سے آگے مت. جنگ کا سبب ایمان نہیں لائے نہیں تھا، سبب تھا حملہ، غداری، ظلم. یہ سیلف ڈیفنس تھا. مسلمان بنو ورنہ مرو نہیں. اگر اسلام جنگ، تلوار اور زبردستی کے زور پر پھیلا ہوتا تو ذرا اتہاس کے پننے کو پلٹ کر دیکھیے. اب میں آپ کو انسانی ثبوت دیتا ہوں. سنیے، یہ کوئی کہانی نہیں، اصلی تاریخ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے. قرآن کی چند آیتیں سنیں، دل پگھل گیا. خود چل کر اسلام قبول کیا، کسی نے مجبور نہیں کیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ 3 بڑی جنگیں لڑیں مسلمانوں کے خلاف. فتح مکہ کے دن خود اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ تک نہیں لیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس جنرل نے احد میں مسلمانوں کو ہرایا، وہی بعد میں اپنی مرضی سے مدینہ آئے، اسلام قبول کی. سفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سپاری دی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سوچو، وقت لو، جلدی نہیں. 2 مہینے سوچا، پھر دل سے ایمان لائے. یہ سب جانی دشمن تھے. ان کے پاس بھاگنے کا، چھپنے کا پورا موقع تھا. پھر بھی یہ آئے، ڈر سے نہیں، دل سے. ایک باپ کے پاس طاقت ہوتی ہے بیٹے کو مجبور کرنے کی، لیکن اصلی باپ مجبور نہیں کرتا، کیونکہ مجبوری کی محبت ہوتی ہی نہیں. یہی اللہ کا وصول ہے. طاقت ہے مگر مقصد زبردستی نہیں، مقصد ہے دل سے ہدایت. تو جو سوال پوچھا گیا تھا کنٹرڈکشن ہے، وہ کنٹرڈکشن نہیں بلکہ غلط فہمی ہے. قرآن گواہ ہے، فتح مکہ گواہ ہے، جزیہ کا سسٹم گواہ ہے، اور عمر، ابو سفیان، خالد جیسے صحابہ خود گواہ ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں، دل سے پھیلا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے، اور ایسے ہی تارکک جوابوں کے لیے چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں. اللہ حافظ.